والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله لهم البشرى فبشر عباد يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله خصاله صلوا عليه وآله لي خمسة قدسي بها حد الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. صدر ذی احتشام فخر المشائخ قطب زمان امام السادات شیخ طریقت پیر کامل حضور قبلہ عالم الشیخ السید علی رضا فضل شاہ ولی دامت فیوزہم زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ آل نبی اولاد علی حضرت بابا پیر سید فضل شاہ ولی رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ نماکوٹ، معزز و محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، ثناخانان رسول، سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آستانہ عالیہ آل نبی اولاد علی حضرت بابا پیر سید فضل شاہ ولی شہنشاہ نماکوٹ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام پر سالانہ عظیم الشان عرس غوث الثقلین کی یہ عظیم روحانی، وجدانی، علمی اور تربیتی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے. آج جب میں حاضر ہو رہا تھا تو مجھے اس آستانہ عالیہ پر اکثر نظر آنے والے ایک دوست کہنے لگے کہ جی حضرت آپ جب بھی آتے ہیں ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، اماموں کا ذکر کرتے ہیں، پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، ساروں کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، تو جو لوگ ان ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں ان کا بھی کہیں کوئی ذکر ہے یا نہیں؟ بھائی توجہ ہے ذرا کہیے سبحان اللہ، ذرا مجھے پتہ چلے کہ آپ کی توجہ کتنی ہے. میں نے کہا اچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی ہم بھی اس در کے فقیر ہیں، کئی بار یہاں حاضر ہوتے ہیں مگر آج تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ میرا بھی ذکر قرآن میں ہے یا نہیں. میں نے کہا چلو آج قرآن سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اے قرآن، جو ولیوں کی بارگاہ میں آتا ہے کیا تو اس کا بھی ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جو ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں کیا اللہ اپنے کلام میں ان کا ذکر شامل کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا؟ تو میں نے دماغ لڑانا شروع کیا، اللہ پاک نے مجھے ہدایت عطا فرمائی
تو سورہ الزمر قرآن مجید کا سورہ نمبر 23واں پارہ، تو اس سورہ مبارکہ کی آیات نمبر 17 اور 18 میرے دماغ میں اتر آئیں۔ آپ توجہ سے بات فرمائیے اور دیکھیے کہ آپ کا ذکر اللہ رب العزت کیسے کر رہا ہے، اور ولیوں کی بارگاہ میں آنا، ولیوں کی بارگاہ میں آنے کا جو عمل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیسے بیان فرماتا ہے۔ بڑا مختصر سا آج یہ بیان ہے، کیونکہ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، اس لیے میں ثناخانوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آج میں بیٹھ کر سارے ثناخان نہیں سن سکا، تو درمیان میں مجھے وقت لینا پڑا۔ اس لیے چاہوں گا کہ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے، کیونکہ یہ آپ کا ذکر ہونے لگا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ الزمر، قرآن مجید کا سورہ نمبر 39 پارہ نمبر 23، اس کی آیات نمبر 17 اور 18 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 17 ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، اور وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت نہیں کرتے۔ توجہ ہے جی، وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت نہیں کرتے، یعنی شیطان کی عبادت نہیں کرتے، شیاطین کی عبادت نہیں کرتے، توجہ، باطل کی عبادت نہیں کرتے، کسی باطل کے سامنے نہیں جھکتے، کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتے، کسی شداد کے سامنے، کسی یزید کے سامنے، کسی شمر کے سامنے، کسی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، کسی ہولی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، وہ لوگ کہ جن کی پہلی نشان قرآن مجید آپ کے گھر میں موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، جائیے کھولیے پڑھیے، تاکہ آپ کو علم ہو کہ آپ جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کن القابات اور کن اعزازات سے نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے طاغوت کی عبادت نہیں کرتے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اللہ کی تلاش میں ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی داتا گنج بخش کی بارگاہ میں، کبھی داتا علی حجویری کی بارگاہ میں، کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں، کبھی کسی درگاہ پر، کبھی کسی بارگاہ کی بارگاہ میں، کبھی کسی ولی کی بارگاہ میں، کبھی آل رسول کی بارگاہ میں، کبھی کسی سید کی بارگاہ میں، کبھی کسی عالم کی بارگاہ میں، کبھی کسی قطب کی بارگاہ میں، یہ چلتے جاتے ہیں۔ دراصل وہ تلاش پروردگار میں ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی تلاش میں اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر اللہ کا پتہ پوچھتے ہیں، تو رب فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى، اے محبوب اپنے ان امتیوں کو، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، بے شک میرے ان بندوں کے لیے میری خوشخبری ہے، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو جاتے ہیں کبھی ولیوں کی بارگاہ میں ولیوں کی باتیں سنتے ہیں، کبھی اہل علم کی بارگاہ میں عالموں کی باتیں سنتے ہیں، کبھی اہل دانش کی بارگاہ میں دانش کی باتیں سنتے ہیں، کبھی اہل خلوت میں، کبھی اہل جلوت میں، جو بھی اللہ کی بات بتاتا ہے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور ان میں جو ان کی اچھی باتیں لگتی ہیں ان کی اتباع کر لیتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اے میرے محبوب کائنات والوں کو بتا دو یہ درد بدر ٹھوکریں کھانے والے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ ہر در پر جا کر جو میری تلاش کرتے ہیں، اولئک ھداھم اللہ، در حقیقت اللہ نے انہیں ہدایت عطا کر دی ہے، وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ نے ان کو عقل والوں میں شامل کر دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ توجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو آ رہے ہیں ایک ولی کی بارگاہ میں،
ایک آل نبی کی بارگاہ میں، ایک فرزند رسول کی بارگاہ میں، ایک علی کے لال کی بارگاہ میں، ایک حسنین کریمین کے پوتے کی بارگاہ میں جو تم آ رہے ہو، تمہیں اپنے اعزاز، اپنے محاسن، اپنے کمال اور اپنے مقام، اپنے شرف کا احساس تو ہو رہا ہوگا کہ یہاں کیوں آتے ہو، کہ یہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں، یہ علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، یہ حسنین کریمین کی اولاد ہے۔ ہم یہاں آئیں گے تو ہمارا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، ہمارا جانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ ادھر اللہ یہ کہہ رہا ہے جب تم میری رضا کے لیے میرے بندوں کی بارگاہ میں آتے ہو تو پھر فرشتے تمہارے قدموں کو گرنا شروع کر دیتے ہیں، تم قدم اٹھاتے ہو، اللہ کی رحمتوں کا تم پر نزول حاصل ہو جاتا ہے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ولیوں کی بارگاہ میں جانا کوئی اور بھی اعزاز رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ لوگوں، میں اب قرآن کی آیات نہیں پڑھوں گا، صرف 2 واقعات قرآن کی آیات کے بڑے مشہور ہیں، آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علم اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ فرمایا هل يستوي الذين، توجہ چاہتا ہوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ارے علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پوری کائنات کے احکام، ابدال، اولیاء، صلحاء، اریاس، تمام کائنات کے ولیوں کے علوم، تمام کائنات کے علماء کے علوم اگر اکٹھے کر لیے گئے تو باب العلم کے شہزادوں کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے؟ اور وہ باب العلم جسے مصطفیٰ نے علم کا دروازہ قرار دیا، فرماتے ہیں انا مولا رسول اللہ، پوری کائنات علی کی غلام ہے، علی محمد کا غلام ہے۔ پوری کائنات علی کی غلام ہے اور علی محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سارے نبیوں کی علوم اکٹھے ہو جائیں، سارے رسولوں کی علوم اکٹھے ہو جائیں تو علم مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں علم شریعت بھی ہے، اس میں علم طریقت بھی ہے، اس میں علم معرفت بھی ہے، اس میں علم لدنی بھی ہے، اس میں علم غیب بھی ہے، اس میں علم ظاہر بھی ہے، اس میں علم کیمیا بھی ہے، اس میں علم طبیعات بھی ہے، اس میں علم شماریات بھی ہے، اس میں علم ریاضیات بھی ہے۔ کائنات میں جس شے کو علم کا نام دے کر کوئی بھی ٹائٹل دیا گیا ہو، سارے علوم اکٹھے ہو جائیں اور ان کے عالم بھی اکٹھے ہو جائیں تو باب العلم کے شہزادوں کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پوری کائنات کے نبیوں کے علوم اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ محمد مصطفیٰ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ توجہ چاہوں گا مگر یاد رکھنا، ایک نقطہ دینے لگا ہوں، ولایت نبوت کے برابر نہیں ہوتی، مانتے ہیں ولایت نبوت کے برابر نہیں ہوتی، مانتے ہیں، میں نے نقطہ دینا ہے، چند گھڑیاں چاہیے، صرف توجہ چاہیے، ولایت نبوت کے برابر نہیں ہوتی۔ مجموعی طور پر اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو مرتبہ بلند دیا ہے، مگر ولایت کا علم اور ہے، نبوت کا علم اور ہے، یہ ایک جزوی اعزاز ہے۔ حضرت سیدنا کلیم اللہ اول العزم رسول ہے، صاحب شریعت رسول ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حضور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اس روح کائنات میں آپ سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا صدقت یا امتی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، صدقت یا امتی، بھی نبی بھی ہے، پھر رسول بھی ہے، پھر اول العزم رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، کتاب کی حامل بھی ہے، بڑا اس سے بڑا کون ہوگا؟ حضرت
جیسے کوئی کان میں بات کر رہا ہو اترے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا فرشتہ آیا ہے، اس نے اللہ کا مجھے پیغام دیا ہے، سلام کہا ہے اے موسیٰ آؤ ہم تجھے اب اس بندے سے ملواتے ہیں کہ ہم نے جو علم اسے دیا ہے وہ آپ کو بھی نہیں دیا. بھائی توجہ ہے، بھائی توجہ ہے. میں بارگاہ ولایت میں، بارگاہ اولیاء میں آنے والوں کا مقام بتانے لگا ہوں، مگر مقام ولایت کے ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں. آؤ اب کسی نبی کی بارگاہ میں نہیں لے جایا جا رہا، کسی رسول کی بارگاہ میں نہیں لے جایا جا رہا، کسی صاحب شریعت صاحب طریقت نبی کی بارگاہ میں نہیں لے جایا جا رہا. سمندروں کی سیر کروائی جا رہی ہے، پہاڑوں کی سیر کروائی جا رہی ہے. تلاش کس کی جاری ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی. نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، شریعت نازل نہیں ہوئی، شریعت نازل نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی. مگر جب سفر مکمل ہوا، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، بے شمار باتیں حاصل ہوئی. مالک، لوگوں نے سوال کیا مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اولو العزم رسول کو غیر نبی کی طرف تو نے بھیج دیا، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، میں نے خضر کو علم لدنی سے سرفراز کیا ہے. میں نے خضر کو علم لدنی سے سرفراز کیا ہے. تو یا رب العالمین، یا رب العالمین کسی وزیر کو بھجوا دیتے، کسی مشیر کو بھجوا دیتے، امت کے کسی ولی کو بھجوا دیتے، امت کے کسی عالم کو بھجوا دیتے، خود اولو العزم رسول کو کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ قیامت تک میرے ولی کی بارگاہ میں آنا میرے رسول کی سنت قرار دے دیا جائے. بھائی توجہ ہے، جو ولی کی بارگاہ میں آتا ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت ادا کرتے ہوئے آتا ہے. بھائی توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ حاضرین محترم ایک آخری بات آپ کو کر کے اجازت چاہتا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت بچھا ہوا ہے، ہدہد آتا ہے. آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں ہے؟ غائب ہے. عرض کی گئی تھی معلوم نہیں. فرمایا میرے حکم کا بغیر بادل نہیں چلتے. توجہ توجہ، میرے حکم کے بغیر ہوائیں نہیں چلتی، میرے حکم کے بغیر فضائیں نہیں چلتی، میرے حکم کے بغیر موسم نہیں بدلتا. میں چاہوں تو آسمان کی رنگت بدل دیتا ہوں، میں چاہوں تو آندھی آ جاتی ہے، میں چاہوں تو بارش آ جاتی ہے. اللہ نے مجھے انسانوں ہی نہیں، حیوانوں ہی نہیں، مجھے ہواؤں پر بھی دسترس دی ہے. میری حکومت فضاؤں پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے. توجہ چاہوں گا، آسمانوں پر بھی ہے. میری اجازت کے بغیر خود غائب ہے. اگر اس نے غائب ہونے کی کوئی صحیح دلیل پیش نہ کی تو پھر اس کو وہ سزا دوں گا جو کائنات دیکھے گی. ابھی حکم دیا تو پھڑپڑاتا ہوا ہدہد حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں ہدہد کہاں تھا؟ آقا گستاخی معاف، میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا. رکا اس لیے کہ وہاں پر میں نے دیکھا ایک عورت کی حکومت ہے. وہاں لوگ کبھی چاند کو پوچھتے ہیں. بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا میں نے دیکھا وہ کبھی سورج کو پوچھتے ہیں، کبھی چاند کو پوچھتے ہیں. والذین یجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سورج کو نہیں پوچھتے، جو چاند کو نہیں پوچھتے. نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ولیوں کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. آقا میں نے دیکھا کہ تخت پر ایک عورت بیٹھی ہے، وہ کبھی سجدے آسمان کو کرتے ہیں، کبھی ستاروں کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی درختوں کو. میں نے دیکھا وہ آپ کی دی ہوئی شریعت کے خلاف ہے. آپ نے خط لکھا اے بلقیس جلد میری بارگاہ میں آ. بلقیس آ گئی. مختصر کر رہا ہوں، بلقیس آ گئی. اطلاع پہنچی تھی محل کے باہر ہے، محل کے باہر مجلس لگی ہوئی ہے، جنات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، فضلاء موجود ہیں، بڑی بڑی قوتوں والے فرشتے موجود ہیں. جب پتہ چلا کہ بلقیس حضرت سلیمان کے محل کے باہر آ گئی ہے تو
توجہ ہے نہیں بھئی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اگر آیات پڑھوں گا تو بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا، قرآن کی آیات آپ گھر میں پڑھیے گا، میں صرف فلسفہ دینے لگا ہوں، صرف فلسفہ دے رہا ہوں۔ توجہ، کوئی ہے جو وہ دروازے سے باہر ہے، داخل ہو تو تخت اس کا سامنے ہو، کوئی ہے قال افریت من الجن، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، قال افریت من الجن، ایک بڑا مضبوط طاقتور جن اٹھا، حضور میں لاتا ہوں، فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ کہا دیکھ کیا بات ہے، آپ کی مجلس کا وقت اتنے بجے ختم ہوتا ہے، مجلس کا وقت ختم ہونے سے پہلے تخت یہاں لے آؤں گا۔ آپ مسکرا دیے، فلما ضحک، آپ مسکرا دیے، فرمایا ارے وہ دروازے سے باہر ہے، تو مجلس کے اختتام کا انتظار کر رہا ہے؟ کوئی اور ایک ہاتھ اٹھا، نظریں نیچی ہیں، آنکھیں بند ہیں، جبین نیاز نبی کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، فرمایا ہاں کون؟ عرض کیا آقا آپ کا غلام آصف، ماشاءاللہ، آپ کا غلام آصف۔ فرمایا کیوں ہاتھ اٹھایا؟ حضور اگر اجازت ہو تو میں تخت لے آؤں، سبحان اللہ، حضور اگر اجازت ہو تو میں تخت لے آؤں، تو یہ اللہ کا نبی ہے، ہوائیں اجازت کے بغیر چلتی نہیں ہے، فضائیں اجازت کے بغیر چلتی نہیں ہے، آسمان کا رنگ بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں، ستاروں کے جھلمٹ بکھیرنا چاہے تو بکھیر سکتے ہیں، آسمان کے ستارے ادھر کرنا چاہیں ادھر کر دیں، ادھر کرنا چاہیں ادھر کر دیں، کوئی چھوٹی طاقت کا نبی نہیں ہے، بڑی طاقت کا نبی ہے، پوری دنیا پہ حکمرانی ہے، جنات غلام ہیں، ہوائیں غلام ہیں، ارے ہوا کو کہہ دیا ہوگا، بسم اللہ بسم اللہ، فضا کو کہہ دیا ہوتا چل نہیں، اپنے رب کو ہی کہہ دیا ہوتا، اپنے رب کو ہی کہہ دیا ہوتا۔ کہتے نا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، بھئی اللہ سے ہی وہ مانگتے ہیں، اسی لیے تو اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، سورج کی پوجا نہیں کرتے، چاند کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اپنی زمین نیاز کو علی کے بیٹوں کے قدموں پر اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ باب العلم کی اولاد ہے، جب ہمیں علم کی یہاں سے خیرات ملتی ہے تو محمد بھی سمجھ آتا ہے، خدا بھی سمجھ آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تخت بلقیس چاہیے، اللہ کا نبی اللہ کو نہیں پکار رہا، جبکہ پتا ہے کہ اس کی اپنی قوت کیا ہے، اس کی اپنی طاقت کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ کتنا قوی ہے، اللہ سے نہیں کہا اپنے غلاموں سے کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، اوپر نہیں نیچے کہہ رہا ہے، کوئی ہے جو تخت لے کر آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں اللہ کی موجودگی میں اگر اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جائے، یہ کوئی عام بات نہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایک لفظ بھی اپنا نہیں قرآن سے بیان کر رہا ہوں، اب ہمیں کیا، میں کیا کروں؟ ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا، ہم نے بھی مولویوں سے یہی سنا کہ وہ جو مصطفیٰ تھے وہ بڑے غریب تھے، وہ بڑے غریب گھر میں آئے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کے گھر میں بچھانے کو کچھ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جس مصطفیٰ کی آمد سے 51 دن پہلے جس کے دادا کے 200 لال سرخ اونٹ ابرہا پکڑ لے، اس کے پوتے کو کہتے ہو وہ بڑا غریب تھا، بسم اللہ بسم اللہ، بڑا غریب تھا۔ میں کیا کروں، ہم نے پڑھا یہ ہے، ہم نے سنا یہ ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آتا ہے، جب انہیں علم لدنی کی خیرات ملتی ہے، پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا آنا کیا ہے، مصطفیٰ کا جانا کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے کوئی شک، کہیں آئے تو صحیح، ان ملاؤں کو کیا پتا جو یزید اور اس کے خاندان کو امیر کہتے ہیں، مصطفیٰ کے خاندان کو غریب کہتے ہیں، سبحان اللہ، بسم اللہ، کیا کہنے، انہیں کیا پتا علم کیا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، حضرت سلیمان ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جن کو کہا بیٹھ جا، وقت تھوڑا ہے، اگلا قدم اس کا محل کے اندر آنے والا ہے،
गला कटवा दूंगा, खून माफ कर दूंगा। कुरान कहता है कि सुलेमान ने अपने मजलिस में बैठे हुए लोगों से तामुन मांगा, मदद मांगी। कोई है जो तख्त ले आए, तो उठा। वो आम आदमी नहीं था, वो अल्लाह का वली था जिसे अल्लाह ने इल्मे लदुनी अता किया। सुभान अल्लाह। आका वक्त की क्या बात है, आंखें बंद करें खोले तख्त सामने होगा। तवज्जो चाहता हूं, ऐसे ही हुआ। आपने फरमाया सारी मजलिस आंखें बंद करे और खोल दे। कितनी देर लगती है? यूं किया, मैंने आंख चपकी है ऐनक उतारकर, यूं किया, बिस्मिल्लाह। कितना वक्त लगा? यूं आंखें बंद की, खोली, आंखें बंद की, तख्त नहीं था, आंखें खुली तो तख्त सामने था। क्या कहने? करीब बैठे हुए थे कुछ वो भी सवाल करने वाले, जो कभी नबूवत पर सवाल उठाते हैं, जो कभी विलायत पर सवाल उठाते हैं, जो कभी इमामत पर सवाल उठाते हैं। कभी कहते हैं ये वली क्या होता है, कभी कहते हैं ये इमाम क्या होता है, कभी कहते हैं नबी को ये खबर है, ये नहीं है, क्या ये खबर थी या ये खबर नहीं थी। उनमें से एक पास बैठा था, यूं कहने लगा ये कैसे हुआ? फरमाया काला, आसिफ जवाब देता है, इन्नहु इल्मुम मिनल किताब, मुझे भी अल्लाह ने अपनी किताब की एक सतर पढ़ाई है। सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो है, कुरान कह रहा हूं, कुरान। ये मैं कोई उठा नहीं, मैं कोई गया नहीं। पता चला कि जब सीने में दर्द हो, अल्लाह का वली सीने में हाथ रखे, एक फूंक मारता है, दर्द दूर हो जाता है। बेशक बेशक। तवज्जो है, ओ तवज्जो है। बिस्मिल्लाह अब आपको समझ आ रही है कि आप कहां आते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अब आपको समझ आ रही है कि आपका आना कितना नसीबों वाला है। बिस्मिल्लाह। अब आपको समझ आ रही है कि आपका आना कितना मुकद्दरों वाला है। लोगों याद रखो, मैं समेटने लगा हूं बात को, अगली बात मैं अभी करना नहीं चाहता, उसके लिए वक्त चाहिए। मगर बेटा बैठो, जल्दी करो। एक बात सिर्फ, क्योंकि गौस सकलैन की उससे मुबारक है ना, उनकी एक बात सिर्फ आपके गोश गुजार करने के लिए कि दिल में क्या और आंखों में क्या हो। बिस्मिल्लाह। अचानक शोर उठा, आखिरी बात करने लगा हूं, इसके साथ हो सकता है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, पहले ही कह देता हूं, हो सकता है बाद में वक्त ना मिले। शोर उठा, बगदाद में शेख आ रहे हैं, शहर में शेख आ रहे हैं। इधर हुजूर गौस सकलैन अपने दरवेशों के साथ, अपने साथियों के साथ बगदाद के बाजार में निकल रहे हैं। आवाज गूंज रही है कि शेख आ रहे हैं। तवज्जो है, शेख आ रहे हैं। तुम भी कभी शेख की मैयत में चल के देखो, तुम्हें पता चले होता क्या है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला जा रहे थे तो मुरीद कहने लगा, हुजूर वो जो सामने खातून है हर वक्त नंगी घूमती रहती है, आपको देखा है तो तंदूर में चला के लगा ली। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा उसको पूछ के आओ। जाकर नंगी खातून से पूछा क्या हुआ? कहा मर्द बाजार में आया है। हाय हाय, मर्द बाजार में आया है। कहा बाकी ये तो दो आंखों वाले, दो कानों वाले, एक नाल वाले, दो होंठों वाले, ये दो कदमों पर चलते हुए जो हजारों इंसान हैं, क्या तुम्हें मर्द नजर नहीं आते? फरमाया तुझे नजर आते होंगे, मुझे नजर नहीं आते। क्या कहने? क्या कहने? मुरीद जब ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास गया, जाकर सारी बात सुनाई, आपने अपनी टोपी उठाई, उसके सर पर रखी, उसने अपना हाथ उठाया, टोपी उतार के वापस कर दी और लड़खड़ाने लगा, लड़ने लगा। फरमाया क्या हुआ? हुजूर आपके सिवा कोई बंदा नजर आता है, कोई कुत्ता नजर आता है, कोई खोता नजर आता है, कोई घोड़ा नजर आता है, आपके सिवा तो यहाँ पर इंसान है ही नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे कभी इन मर्दों के साथ चलकर तो देखो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिनके लिए आला हजरत ने कहा है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जिनका माजी भी नूर है, जिनका हाल भी नूर है, जिनका मुस्तकबिल भी नूर है। कायनात में एक ही खानदान है कि जिसकी इब्तिदा भी नूर है, जिसका वसत भी नूर है, जिसका उलूस भी नूर है, जिसका ज़ाहिर भी नूर है, बातिन भी नूर है। एक ही तो खानदान है। हुजूर गौस सकलैन बाजार निकल रहे हैं, आवाज उठी, शेख आ रहे हैं। उसी बाजार के एक कोने में एक शराबी भी शराब के नशे में धुत था।
جب اس کو آواز آئی کہ شیخ آ رہے ہیں، اس نے اپنی یوں زلفیں ہلائی، پسینہ پوچھا، اٹھ کے کھڑا ہوا۔ ادھر میرے غوث بھی خرام ناز کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے، وہ 2 قدم آگے بڑھا، کہتا یا غوث رکیے، یا غوث رکیے۔ آپ رکے، آ کر کہنے لگا کیا اللہ قادر ہے؟ کیا اللہ قادر ہے؟ کس سے پوچھا؟ عبد القادر سے۔ یہ نہیں آسمانوں کی طرف کہ یا اللہ تو قادر ہے کہ نہیں۔ بھئی توجہ سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ میں ولیوں کی بارگاہ میں آنے کا کرشمہ بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ کہاں آیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس۔ حضور کیا اللہ قادر ہے؟ فرمایا ہاں اللہ قادر ہے۔ یوں دیکھا، یوں جواب دے دیا۔ سوال کرنے والے کو تھوڑا ہوش آیا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، جو جبین نیاز کے اوپر سلوٹیں تھیں وہ ماتھا چمکا، پھر کہنے لگا سوال وہی مسکرا کے کہتا ہے کیا اللہ قادر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ قادر ہے۔ پھر اس کے چہرے پر جھرجھری سی آئی، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کیا اللہ قادر ہے؟ اس وقت آنکھیں بند کی، شیخ عبد القادر جیلانی سجدہ ریز ہو گئے، سڑک پر رونا شروع کر دیا۔ عجز کی بات کرنے لگا ہوں، رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہجری بھری، نہ جانے کتنا وقت گزرا۔ جب اٹھے لوگوں نے پوچھا حضور سوال ایک تھا، جواب 2 مرتبہ ایک ہی تھا، تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ فرمایا سنو، جب یہ پہلی دفعہ پوچھ رہا تھا کہ اللہ قادر ہے، اس وقت یہ شراب کے نشے میں دھت تھا، عادی شرابی تھا، یہ سوچ کر پوچھ رہا تھا کہ کیا اللہ مجھے بخشنے پر قادر ہے؟ میں نے یوں کیا، رب نے کہا ہاں، میں نے کہہ دیا ہاں۔ ہائے ہائے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے اللہ سے پوچھا، رب نے جواب دیا ہاں، اسے بخش دیا۔ میں نے کہا ہاں وہ قادر ہے۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ جب یہ سوال کیا کہ اللہ قادر ہے، اس وقت اس کا خیال یہ تھا، تصور یہ تھا، یہ پوچھ رہا تھا کیا جس مقام پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے مجھے بھی کر سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، اللہ نے جواب دیا عبد القادر کا ہے ہاں۔ میں نے کہہ دیا ہاں اس پر بھی اللہ قادر ہے۔ آقا تو تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ فرمایا جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا، اس کی سوچ کہیں اور تھی، یہ سوچ رہا تھا کیا عبد القادر اللہ تجھے بھی میری جگہ لا سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ بسم اللہ قادر ہے نا، وہ قادر مطلق ہے، وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ جب یہ سوال کیا میں نے اوپر نہیں دیکھا، اپنی جبین نیاز کو زمین پر رکھ دیا۔ مالک مجھ سے وہ کون سی خطا ہو گئی کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا مرتبہ اور میرا مقام لیا جا سکتا ہے؟ آواز آئی عبد القادر اٹھ، ہم جو دے دیتے ہیں وہ لیا نہیں کرتے، ہم جو دے دیتے ہیں وہ لیا نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ میں نے